रहमत रमज़ान ट्रांसमिशन में खुश आमदीद। हर चीज़ का असर होता है इंसान के ऊपर। जिस तरह अगर हम किसी से कोई अच्छी बात कहते हैं तो उसका भी असर होता है। कहते हैं बात जो दिल से निकलती है असर रखती है। तो जब हम किसी को गाली देते हैं उसका भी असर होता है, दूसरे बंदे के तेवर बदल जाते हैं। तो किसी से अच्छा कलाम करते हैं उसका भी असर होता है, किसी से बुरी बात करते हैं उसका भी असर होता है। और अगर हम कलामे इलाही पढ़ रहे हों तो हम क्या ये समझेंगे उसका असर नहीं होगा? ज़रूर होता है, बहुत ज़्यादा होता है। जो लोग मरीज़ होते हैं उनके लिए कहा जाता है कि वो सूरह फातिहा ज़रूर पढ़ें। पानी के ऊपर 7 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ना सेहत के लिए शिफा याबी का ज़रिया बनता है। जिन लोगों के ऊपर जिन्नात और जादू का मसला होता है, लोग सूरह फलक और सूरह नास पढ़ते हैं, जिससे उनकी तबीयत में पॉजिटिव असर होता है। और जो लोग आयतल कुर्सी पढ़ते हैं उनके लिए भी तमाम हिफाजत के अमाल होते हैं। और जो लोग वज़ाइफ करते हैं रिज़्क़ के लिए, उनके लिए भी बड़ी अल्लाह ताला की मदद मिलती है। मैं क्योंकि एक रूहानियत का छोटा सा अदना सा तालिब इल्म हूँ और मैं रूहानियत सीखता हूँ अपने बड़ों से, अपने बुज़ुर्गों से, अपने मशाइख से। उनसे पूछा जाता है कि जी ये जो रमज़ान की पुरनूर घड़ियां हैं, ये रमज़ान का जो इतना बाबरकत वक्त है, इसको कैसे गुजारा जाए, इसको कैसे अपनी ज़िंदगी में लाया जाए कि हमारे रिज़्क़ के जो मसाइल हैं, ख़ासकर इस वक्त पाकिस्तान का जो एक तबका है वो रिज़्क़ के मसाइल की वजह से परेशान है, उनको परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो कोई रिज़्क़ का ऐसा वजीफ़ा बता दिया जाए जिससे हमारे रिज़्क़ के दरवाज़े खुलें। तो रमज़ान की इस ट्रांसमिशन में आपके लिए एक ख़ास तोहफ़ा, मैं आपको एक ऐसा वजीफ़ा बता देता हूँ, अगर आप उसको पढ़ेंगे तो आपके रिज़्क़ के दरवाज़े खुलेंगे। वजीफ़ा मैं बता देता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद या हय्यु या क़य्यूम। यह है वजीफ़ा 119 मरतबा। अगर आप सहरी से पहले या सहरी के बाद, अफ्तारी से पहले या अफ्तारी के बाद कंटिन्यूस पढ़ेंगे, मकसद होगा रिज़्क़ हासिल करने का। अगर आप इस वजीफ़े को पढ़ेंगे तो आपके दरवाज़े पर रिज़्क़ के जो है फ़रिश्ते आना शुरू हो जाएंगे, रिज़्क़ के दरवाज़े खुलना शुरू हो जाएंगे, रिज़्क़ की बंदिशें दूर होना शुरू हो जाएंगी और आप माली तरक्की हासिल कर सकेंगे। तो इस वजीफ़े को आप ज़रूर पढ़िएगा। और अगर आप नहीं समझ सके तो हमारे चैनल के ऊपर जाके यूट्यूब चैनल पे इस वजीफ़े को सर्च कीजिएगा, आपको ये वजीफ़ा मिल जाएगा। सना मुनीर साहबा, आप भी माशाल्लाह रूहानियत से बहुत शगफ़ रखती हैं और आपका रूहानियत आपकी चेहरे से ही अया है और आपके दिल में मोहब्बत है, रमज़ान की दिल में मोहब्बत है रूहानियत की। क्या समझती हैं, अल्लाह को छोड़ के हम दुनिया में कामयाब हो जाएंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता, आउट ऑफ द क्वेश्चन। तो अल्लाह ताला ही सब कुछ पैदा किया, अल्लाह की बादशाहत है, ज़िंदा भी हम अल्लाह की वजह से है। अल्लाह ने हमारा कब्र में हिसाब किताब करना है, बाद में भी अल्लाह ताला है, अव्वल व आखिर अल्लाह ताला की ज़ात है, तो हम कैसे उसके बगैर रह सकते हैं? ये जो हमने हिसाब किताब करना है, अल्लाह ने जो हमारा हिसाब किताब करना है, हमें कितने का 100 या कितने का हज़ारों नेकियां हासिल करनी चाहिए ताकि अल्लाह हमारे हिसाब किताब में हमें ज़रा आसानी पैदा हो? देखिए नेकियां तो ये आपके अपने ऊपर, अल्लाह ताला ने आपको जो फ्री विल दी है, जो कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री विल ये कि अल्लाह ताला ने आपको इख्तियार दे दिया, अब आपकी अपनी मर्ज़ी कि आपने अच्छे रास्ते की तरफ जाना है, बुरे रास्ता इख्तियार करना है। तो अगर हम अच्छे रास्ते को इख्तियार करेंगे तो डेफिनेटली नेकियां तो आएंगी। किसी का दिल नहीं दुखाएंगे, किसी को हर्ट नहीं करेंगे, किसी की मदद करेंगे। और जिस तरह हमारे सहाबा कराम की ज़िंदगी थी, मतलब सबकी हेल्प करना और कहते हैं ना दयानतदारी के साथ रहना, ऑनेस्टी के साथ रहना और एक अच्छा मुसलमान बन के दिखाएंगे तो डेफिनेटली फिर नेकियां नेकियां। फिर तो सना आपका दिल नहीं करता कि जिस रब ने हमें बनाया है, जिस रब ने हमें पैदा किया है, उसके साथ हिसाब किताब बंद कर दें, बंद कर दें हिसाब किताब? हम उससे बेलौस मोहब्बत क्यों नहीं करते? बिल्कुल हम करें। मतलब मैं तो आपको वैसे आप के सवाल में बता रही थी कि नेकियां किस तरह कमाई जा सकती हैं। हम तस्बीहां पढ़ते हैं कि ये इतना पढ़ेंगे तो इतनी नेकियां मिलेंगी। देखें ये तो आपके अपने ऊपर डिपेंड, जितना आप इजीली मतलब दुरूद शरीफ पढ़ें, आप कुरान पाक पढ़ें, अल्लाह ताला तो बेनियाज है। अल्लाह ताला ने तो देखनी आपकी नीयत कि आपकी नीयत कैसी है और आप दुनिया में कैसे आपने गुजारा। देखो दुनिया तो आपको पता है आजमाइश की जगह है, ये तो टेम्परेरी, हम इस दुनिया के अंदर आए, उसके बाद हमेशा हमने यहाँ से चले जाना है। तो ये
جو فیز ہے ہمارا جس میں حدیث بھی ہے کہ دنیا میں ایسے رو جیسے مسافر رہتا ہے، تو ہم تو یہاں پر ایز اے جرنی ہے، ہم ایز اے ٹریولر یہاں پر گزر رہے ہیں، ایک پروسیس کو گزر رہے ہیں یہاں سے، اور اس کے بعد پھر ہم لوگوں نے آگے ڈیسٹنی کی طرف چلے جائیں، جو ہماری قبر، جو ہماری آخری منزل ہے اس دنیا میں. تو وہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ویسے بتا دی کہ میں نے آپ سے سوال کیا پوچھنے، مرنے کے بعد میں کیا سوال پوچھوں گا، اور آپ کا سزا اور جزا کا بھی کرائٹیریا اللہ تعالیٰ نے خود ہی بتا دی، پیپر پہلے بتا دیے. تو آگے ناؤ اٹس اپ ٹو اس کہ ہم نے کیسے اپنے آپ کو آگے کیری کرنا ہے. ایک باپ یا ماں جب اپنے بچے کو پیسے دیتی ہے حساب کرتی ہے؟ نہیں. اور بچہ حساب کرتا ہے کہ میرے ماں یا باپ نے مجھے کیا دیا ہے؟ بچے چھوٹے وہ تو کرتے ہیں، وہ لیتے ہیں نا، وہ لینے والوں میں سے لینے والا حساب کرتا ہے، ہاں سو مجھے اتنا دیا. مگر دیکھیں اللہ نے ہمیں اتنا کچھ عطا کیا، جی صحت بالکل، دی، لیکن پھر بھی انسان ناشکر ہے نا. انسان پھر بھی ناشکر ہے. یہ جو ہم کرتے ہیں اللہ سے حساب کتاب، میں کہتا ہوں، میرا کنسیپٹ ہے اللہ سے ثواب کی بجائے جو ہے نا اللہ سے عشق کرو، محبت کرو. عبادت کو ثواب کی بجائے عبادت کو حکم مان کے کرے گا، یا اللہ پاک تیرا حکم ہے، تیری عطا ہوگی، تیرا حکم ہوگا تو ہماری ٹوٹی پھوٹی باتوں کو قبول کر لے گا. جی بالکل. ہم نے یہ پڑھیں گے تو 70,000 فرشتے آئیں گے، اور یہ پڑھیں گے تو اتنی نمازوں کا جو ہے ثواب پہنچے گا، یہ پڑھیں گے، یہ تو کیلکولیشن ہوگی نا، کیلکولیشن. تو ہم آپ کو نہیں لگتا کہ ہمیں بیونڈ جانا چاہیے اس کیلکولیشن سے، بیکاز ہم اگر کیلکولیشن میں پھنس کے رہ گئے اتنے فیصد تو یہ ہوگا، اتنا تو میتھس نہیں میں تو میتھمیٹیکل ہو گیا. اب لگتا نہیں اللہ سے کیلکولیشن، حالانکہ قادر مطلق کے ساتھ کس چیز کا حساب؟ ہاں بالکل ایسا ہی ہے، وہ تو بے حساب دیتا ہے، بے حساب ہے، بے نیاز ہے، اور اللہ تعالیٰ محبت بھی بے لوس ہونی چاہیے ہمیں. اور مطلب جیسے دیکھیں نا، ایک ماں اپنے بچے کو کیا کہے گی کہ میں آپ سے 1 کلو محبت کرتی، 2 کلو کرتی، یا 500 روپے کی کرتی، تو میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ تو مطلب بات چاہتی اللہ تعالیٰ کی ہے، تو اللہ جتنا ہم کر سکتے ہیں اپنی کیپیسٹی میں اللہ تعالیٰ کی، مطلب دیکھیں محبت اللہ تعالیٰ سے مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مانے. جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات پیدا کی، سب سے سپیریئر بنایا، ایون سپیریئر دین دا اینجلز، فرشتوں سے بھی ہم سپیریئر ہیں، تو ہمارے کام بھی تو سپیریئر ہونے چاہیے نا، کہ ہم کمیونٹی کے لیے کیا کر رہے ہیں، لوگوں کی فلاح بہبود کے لیے کیا کر رہے ہیں، کتنی آسانیاں ہم لوگوں کے لیے لے کے آ رہے ہیں، نہ کہ خالی اپنے بارے میں سوچتے رہیں کہ جی میں بس ٹھیک ہو جاؤں، میں ہی سارا کچھ ہوں. لیکن آپ کے جو ارد گرد کے لوگ ہیں وہ بھی آپ سے متاثر ہوں، آپ ان کو ایک اچھا میسج دیں اور لوگ یاد رکھیں آپ کو. تو سنا، آپ کیا لگتا ہے آپ نے اپنے ارد گرد کے لوگوں کے ساتھ کیسا حسن معاشرت رکھا ہوا ہے کہ لوگ آپ کو یاد کیے بغیر، آپ کے بغیر نہ کھانا کھاتے ہیں، نہ اٹھتے ہیں، نہ بیٹھتے؟ کوئی ایسا تو کمیونٹی رکھی ہوگی آپ نے؟ کھانے پینے ایسا کھانے پینے والا تو نہیں ہے کہ میرے بغیر کھا پی نہ سکے، لیکن یہ ہے کہ جیسے وی آر سول سرونٹ، تو ظاہر ہے لوگوں کی، ہمارا کام یہ ہوتا ہے کہ پبلک کے انٹرسٹ کے لیے کام کریں، تو آبویسلی پبلک ڈیلنگ بھی ہماری ہوتی ہے، تو ہم کوشش یہی کرتے ہیں کہ افیکٹو سروس ڈیلیوری کی طرف جائیں، لوگوں کے کام کریں، ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں. جیسے اب گورنمنٹ جب جتنی بھی جاتے ہیں، ہم جاتے ہیں آٹومیشن کی طرف، آئی ٹی کی طرف، آٹومیشن کی طرف جائیں گے، تاکہ جتنا آپ کو آبویسلی جو کام آئی ٹی سے ہوتا ہے وہ جلدی یہ کام ہوتا ہے، انسٹیڈ کہ مینول کام کریں. تو کوشش تو چل رہی ساری کہ مطلب لوگوں کا کام آسانی آٹومیشن سے. ایک عام بندہ آپ کے پاس آئے تو آپ اس کی کیسے ہیلپ کر سکتے ہیں؟ دیکھیے میرے پاس کوئی بھی میرے آفس میں بندہ آ سکتا ہے وداؤٹ اینی کائنڈ آف اپوائنٹمنٹ، لائک میری اوپن ڈور پالیسی ہے، جو آتے ہیں وہ اپنا پرابلم لے کے، چاہے وہ لو اسکیل کا بندہ بھی ہو یا ہائی اسکیل کا آفیسر بھی میرے اگر آفس میں آتا تو میں سب کی بات سنتی ہوں. اچھا، کس طرح کا پرابلم ایک عام بندہ، میں ایک عام بندے کی بات کر رہا ہوں، اس کو کوئی پرابلم ہے، کس طرح کا اس کو پرابلم ہو اور وہ کس پرابلم کے لیے آپ کے دروازے پہ آئے، آپ کس طرح کی ہیلپ کریں گے؟ دیکھیں میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایگزامپل دوں گی. میں جب پوسٹڈ تھی 2-3 سال پہلے پینشن فیسیلیٹیشن سینٹر اسلام آباد میں، تو وائل آئی واز سرونگ اسلام آباد، آئی واز ہیڈنگ دا ہول فیڈرل گورنمنٹ کا جتنے پینشن کا کام تھا وہ میں دیکھ رہی ہوتی تھی. تو میرے پاس کوئی بھی مطلب ایک خاتون بھی آ رہی ہے، اگر وہ جینیٹر بھی ہے، کوئی گریڈ 1 کی بھی ایک صفائی کرنے والی وہ بھی آ رہی تھی، اور میرے پاس تو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی پینشن بھی آ رہی تھی. تو وہ اللہ کا شکر ہے سارا کام بڑے خوش اسلوبی کے ساتھ ہوا. ہم نے ادھر پینشن سسٹم کو ایگزامپل میں دے رہی ہوں کہ آٹومیٹ کیا، لوگوں کے لیے آسانی پیدا کی کہ چاہے جو لوگ لائنوں میں دھکے کھا رہے ہوتے ہیں، جو بیچارے بزرگ لوگ ہیں جو ریٹائر ہو جاتے ہیں، تو وہ تاکہ پرابلم میں نہ آئے، اور سسٹم کو آسان بنایا ہم لوگوں نے. تو ابھی بھی چیزیں امپروومنٹ ہو رہی ہیں، آہستہ آہستہ ہو رہی ہیں. عام بندے کی ایکسیس ہے ایزیلی آپ کے آفس، یا اے سی لگا ہوتا ہے، دروازہ بند ہوتا ہے؟ نہیں بند تو نہیں کرتے، بالکل ایکسیس ہوتی ہے ایکسیس ہے، لیکن تھوڑا سا ایشو عوام کا، اگین میں بات ہو رہی ہے کہ عوام کو بھی چیزوں کو دیکھنا چاہیے. میں آپ کو چھوٹی سی ایگزامپل دیتی ہوں. میرے پاس ایک خاتون آئی، تو شی واز ڈیورس لیڈی اینڈ شی واز این انگلش ٹیچر. مجھے کہتی کہ نہیں مجھے نا فلاں چیز ڈاکومنٹ وہ بندہ نہیں بتا رہا وہ ریسیپشن پہ. میں نے کہا آپ نے وہ اتنا بڑا بورڈ پڑا ہوا دیکھا ہے؟ کہتی میں نے دیکھا ہی نہیں.
اچھا تو میں نے کہا آپ انگلش کے ٹیچر ہیں, آپ کے سامنے وہ لکھا ہوا ہے, تو میں نے کہا آپ نے خود بھی دیکھنا تھا نا اس میں کیا کیا ڈاکومنٹس ریکوائرڈ ہے. غصہ آ جاتا ہوگا آپ کو؟ نہیں غصہ تو نہیں ہے, لیکن میں نے اس کو گائیڈ کیا. اچھا آئی گائیڈڈ ہر کہ دیکھیں یہ آپ ہی کی مطلب لکھا ہوا ہے. آفس میں آپ بغیر غصے پہ بیٹھتی ہیں یا غصہ آتا رہتا ہے؟ نارمل, اٹس نارمل. یہ مطلب یہ ہر ٹائم غصے میں رہنا بھی نہیں چاہیے. ہاں علی حیدر 2 شعر سنا کے ہم وقفے کی طرف جائیں گے, تو کوئی اپنی خوبصورت آواز میں 2 شعر نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میرے خیال کو نسبت ہوئی مدینے سے, سبحان اللہ. میرے خیال کو نسبت ہوئی مدینے سے, مہک گلاب کی آنے لگی پسینے سے, مہک گلاب نبی کی آل سے الفت نہیں تو مر جاؤ, نبی کی آل سے الفت نہیں تو مر جاؤ, تمہارا مرنا ہی بہتر ہے ایسے جینے سے, تمہارا مرنا ہی بہتر ہے ایسے جینے سے. سنو وہ آتش دو زخم میں ڈوب جاتا ہے, سنو وہ آتش دو زخم میں ڈوب جاتا ہے, اتار دے جسے آل نبی سفینے سے, اتار دے جسے آل نبی سفینے سے. آل نبی سفینے سے, یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی, یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی, سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. چھوٹا سا وقفہ, انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوتی ہے, ہمارے ساتھ رہیے گا.